السلام علیکم۔ آج ہم جس شخصیت کے بارے میں بات کریں گے وہ ہم سب کی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، جو ہمارے وجود کو بنانے میں ان کا اہم کردار ہے، جس کے احسانات ہم زندگی بھر نہیں چکا سکتے، اور وہ ہے ماں باپ یعنی والدین۔ ماں باپ اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت ہے۔ خوش نصیب ہے وہ جو اس نعمت کی قدر صحیح وقت پر کرے، نہیں تو کتنی اولادیں ماں باپ کے مرنے کے بعد افسوس کرتی ہیں، یا خود ان کی اولادیں جب ان پر ویسا ہی سلوک کرتی ہیں جیسا یہ اپنے والدین سے کرتے تھے، تب انہیں افسوس ہوتا ہے کہ کاش ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ ویسا سلوک نہ کیے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 میں فرماتے ہیں، اور تیرا پروردگار صاف صاف حکم دے چکا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا، اور تیری موجودگی میں ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے آگے اف تک نہ کہنا، نہ انہیں ڈانٹ ٹپٹ کرنا، بلکہ ان کے ساتھ ادب و احترام کے ساتھ بات چیت کرنا۔ اس کے متعلق چند حدیثیں ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، مجھ پر خدمت اور حسن سلوک کا حق سب سے زیادہ کس کا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، تمہاری ماں کا، پھر تمہاری ماں کا، پھر تمہاری ماں کا، اس کے بعد تمہارے باپ کا، اور اس کے بعد تمہارے قریبی رشتہ داروں کا، پھر جو اس کے بعد قریبی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو تاکہ تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ نیکی سے پیش آئے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے پیروں کے نیچے جنت اور باپ کو جنت کا دروازہ بتلایا ہے۔ اپنے ماں باپ کو اف یا ہوں بھی نہ کہا کرو، اور ہمیشہ نرم اور نیچی آواز سے بات کرو۔ ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر باپ ناراض ہو جائے تو گویا اللہ بھی ناراض ہو جاتے ہیں، اور اگر باپ راضی ہو جائے تو اللہ بھی ناراضی ہو جاتے ہیں۔ ماں باپ کی زیارت کرنا اور ماں باپ کو دیکھ کر مسکرانا، اس عمل سے اللہ رب العزت اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ جب والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو اولاد کو چاہیے کہ ان کی خوب خدمت کرے، ہر سہولت کا خاص خیال کرے، اور یاد کرے کہ کیسے اس کے بچپن میں جب ہڈیاں کمزور تھیں اور خود سے نہ کچھ کر سکتے تھے، تب ماں ہی باپ نے بہت مشکل سے انہیں پالا اور پوسا تھا۔ اگر والدین میں سے کوئی کافر ہے تو اس کی بھی خدمت اور فرمانبرداری ضروری ہے۔ ہاں، اگر کفر کا حکم دے تو بس وہ نہ مانے۔ حدیث سے یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر والدین بیوی کو چھوڑنے کا حکم دیں تو چھوڑ دینا چاہیے۔ اگر والدین کا انتقال ہو گیا ہو تو ان کے لیے مغفرت کی دعا کرے، اِیصال ثواب کرے، اور اس کے دوست و احباب سے حسن سلوک کرے۔ ماں باپ کی خدمت کا صلہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت میں تشریف لے گئے تو جنت میں قرآن مجید پڑھنے کی آواز آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کون تلاوت کر رہا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا، نعمان بن حریثہ اپنی ماں کی ایسی خدمت کی کہ دنیا میں جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جنت میں ان کی تلاوت سناتا ہے۔ ایک بار اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ جنت میں آپ کا ساتھی ایک فلاں کسائی ہوگا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کسائی کا وہ عمل پتہ کرنے کے لیے ان کے پاس تشریف لے گئے۔ دیکھا کہ سارا دن وہ کسائی اپنے کام میں مشغول رہا۔ جب شام ہوئی تو تھوڑا گوشت لیا اور وہاں سے نکلا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ان کے ہمراہ ہوئے۔ قصائی نے گھر پہنچ کر گوشت بنایا، پھر قریب میں اس کی ماں لیٹی تھی، اس کو اٹھا کر بیٹھایا، کھانا کھلایا اور منہ پوچھ کر لٹایا۔ اس کی ماں کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، یہ تیری ماں کیا بول رہی ہے؟ اس قصائی نے کہا، ناسمجھ ماں ہے، بول رہی ہے کہ یا اللہ، جنت میں میرے بیٹے کو ساتھی موسیٰ کو بنانا، جنت میں میرے بیٹے کا ساتھی موسیٰ کو بنانا۔ اللہ اکبر۔ ماں باپ کی نافرمانی گناہ کبیرہ ہے۔ والدین کی نافرمانی کرنے والے کی مغفرت شب قدر کی رات میں بھی نہیں ہوتی۔ والدین کی نافرمانی کی سزا دنیا میں تو ملتی ہی ہے اور آخرت میں آگ کا عذاب ہے۔ 3 آدمی ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دیکھے گا بھی تو ان میں سے ایک شخص ماں باپ کا نافرمان ہوگا، اور ایسے انسان کی مغفرت نہیں ہوگی۔ یاد رکھیں، ماں باپ کی نافرمانی گناہ کبیرہ میں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ماں باپ کی خدمت کرنے والا بنائے، ماں باپ کی نافرمانی والا نہ بنائے۔ ہم لوگوں کو ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے بچوں کو صحیح تربیت دینے والا بنائے۔ دین کی صحیح معلومات اور حدیث کے پڑھنے اور سیکھنے سے حاصل ہوتی ہے۔ ہماری یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو اسے شیئر کرنا نہ بھولیں، ساتھ ہی ساتھ اسے لائک بھی کریں، سبسکرائب کریں اور ہمارے لیے دعا کریں کہ ہم اس طرح کی ویڈیو زیادہ سے زیادہ بنائیں جو صحیح معلومات اور اچھی جانکاری دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ السلام علیکم۔